آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو جو دراصل ہماری موجودہ اور آنے والی زندگیوں کی بالکل بنیاد ہے۔ بالکل بالکل، اور اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو ایک بات بڑی واضح ہے کہ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں ٹیکنالوجی یا پھر مصنوعی ذہانت کہہ لیں۔ جی، مصنوعی ذہانت اور خودکار نظام نے انسانی زندگی کے ہر پہلو کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ ہاں، اور اب تو مشینیں کوڈ بھی لکھ رہی ہیں، مضامین تحریر کر رہی ہیں، یعنی پیچیدہ طبی تجزیہ تک کر رہی ہیں۔ تو ایسے میں یہ سوال بڑی شدت سے ابھرتا ہے کہ اس مشینی اور ڈیجیٹل دور میں انسان کو کون سی چیز کامیاب اور متعلقہ رکھ سکتی ہے؟ صحیح بات ہے، اور آج کی اس گہری گفتگو کی بنیاد دراصل ایک انتہائی اہم مضمون ہے جس کا عنوان ہے مستقبل کی سب سے اہم مہارت: شعور، فکر اور کردار کی ہم آہنگی۔ اور اس کے مصنف محمد فاروق راشد صاحب ہیں، جو بحریہ ماڈل اسکول میں اردو کے استاد کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ جی، اور تدریس کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمی قابلیت بھی کافی متاثر کن ہے۔ گرینوچ یونیورسٹی سے بی ایڈ اور کراچی یونیورسٹی سے اسلامک ہسٹری میں ایم اے کی ڈگری بھی رکھتے ہیں۔ بالکل۔ تو اس جائزے کا مقصد محض کچھ معلومات کا تبادلہ نہیں ہے، بلکہ ان ٹھوس مہارتوں کی جڑوں تک پہنچنا ہے جو انسان کو محض ایک ڈیٹا پروسیسنگ مشین بننے سے بچا سکتی ہیں۔ جی، یہ جو منظر نامہ ابھی بیان کیا گیا ہے، یہ دراصل ہماری موجودہ تہذیب کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ ہم اس تفصیلی جائزے کا اصل ہدف بھی یہی ہے کہ معلومات کے اس بے پناہ سیلاب میں یہ سمجھا جائے کہ وہ کون سی چار بنیادیں ہیں جو محض کتابی علم سے ہٹ کر ایک باشعور انسان تراش سکتی ہیں۔ بالکل، کیونکہ ایک بنیادی اصول جسے ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ دنیا میں ٹیکنالوجی کے غلبے کے بعد اب صرف معلومات کا حصول کوئی بڑا کمال نہیں رہا۔ قطعی نہیں۔ ایک وقت تھا جب معلومات تک رسائی مشکل تھی، تو جس کے پاس زیادہ معلومات ہوتیں اسے زیادہ کامیاب مانا جاتا تھا۔ کہ ان لامحدود معلومات کو سمجھا کیسے جائے اور ان کی روشنی میں درست اور اخلاقی فیصلے کیسے کیے جائیں۔ یہیں سے ہم اس نظریاتی تبدیلی یا پیراڈائم شفٹ کی طرف آتے ہیں جس کا تذکرہ مصنف نے کیا ہے۔ اگر ہم روزمرہ کی زندگی پر غور کریں تو آج انسانی تاریخ کی سب سے بڑی لائبریریاں دنیا بھر کا علم ہماری انگلیوں کے پوروں پر ہے۔ ہمارے اسمارٹ فونز میں موجود ہے۔ ہاں، لیکن کیا یہ بے تحاشا معلومات انسان کو واقعی عقل مند بنا رہی ہیں؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ مضمون میں اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ مستقبل کا طالب علم یا کامیاب فرد وہ ہرگز نہیں ہوگا جو محض کتابوں کو رٹ لے، تو پھر کون ہوگا؟ بلکہ وہ ہے جو اپنی سوچ اور خود آگاہی کو ایک نئی سطح پر لے جائے۔ یہ محض معلومات اکٹھا کرنے سے بہت آگے کا سفر ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ مصنوعی ذہانت نے روایتی تعلیم کو کس حد تک غیر متعلقہ کر دیا ہے؟ دیکھیں، مصنوعی ذہانت نے روایتی تعلیم کے پورے ڈھانچے کو جڑوں سے ہلا دیا ہے۔ اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہم صدیوں سے انسانی دماغ کو ایک میموری کارڈ کی طرح استعمال کر رہے تھے نا؟ بالکل تعلیمی نظام اس بات پر انعام دیتا تھا کہ کون کتنی زیادہ معلومات یاد رکھ سکتا ہے اور امتحان کے دن انہیں کاغذ پر کتنا ہو بہو اتار سکتا ہے۔ صحیح۔ لیکن مصنف کے مطابق اب انسان کا اصل مقابلہ مشینوں کی یادداشت یا ان کی ڈیٹا پروسیسنگ کی رفتار سے نہیں ہے، کیونکہ ایک عام سا کمپیوٹر بھی انسان سے لاکھوں گنا زیادہ معلومات محفوظ رکھ سکتا ہے، وہ بھی بغیر کسی غلطی کے۔ اس لیے اب بقا اور کامیابی ان چار ستونوں پر کھڑی ہے جنہیں مشینیں کاپی نہیں کر سکتی، یعنی انسانی شعور، ابلاغ، باہمی تعاون اور خود آگاہی۔ تو اس بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے اس پہلے ستون کا تجزیہ کرتے ہیں جسے مصنف نے تنقیدی سوچ یا کریٹیکل تھنکنگ کا نام دیا ہے۔ جی، ہمارے معاشرے میں عام طور پر تنقید کے لفظ کو بہت ہی ایک منفی زاویے سے دیکھا جاتا ہے۔ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کسی کی غلطیاں نکالنے یا بلا وجہ اعتراض کرنے کی بات ہو رہی ہو۔ ہاں، لیکن مضمون کے مندرجات تو اس عام تاثر کی مکمل نفی کرتے ہیں۔ جی، مصنف کے مطابق اس کا اصل مطلب معلومات کو اندھا دھند قبول کرنے کے بجائے انہیں پرکھنا ہے، ان کی گہرائی کو سمجھنا ہے۔ یعنی کسی بھی واقعے یا خبر کے مختلف پہلوؤں کا غیر جانبدارانہ جائزہ لے کر ایک پختہ رائے قائم کرنا۔ اور اگر ہم اس تنقیدی سوچ کی ضرورت کو آج کے ڈیجیٹل دور اور سوشل میڈیا کے تناظر میں دیکھیں
تو یہ محض ایک تعلیمی مہارت نہیں بلکہ ایک سماجی ضرورت بن چکی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، آج ہر انسان روزانہ سینکڑوں خبروں، تصاویر اور ویڈیوز کی یلغار کا سامنا کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا کے الگورتھمز اس طرح بنائے گئے ہیں کہ وہ سنسنی خیز اور جذباتی مواد کو تیزی سے پھیلاتے ہیں۔ بالکل۔ اگر کسی فرد میں تنقیدی شعور نہیں ہے تو اس کے لیے سچ اور جھوٹ یا پروپیگنڈا اور حقیقت کے درمیان فرق کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ یعنی تنقیدی سوچ وہ واحد فلٹر ہے جو انسان کو اس ڈیجیٹل بھیڑ کا اندھا حصہ بننے سے روکتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں، ایک ایسے دور میں جہاں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر فوری رد عمل دینے کو سراہا جاتا ہے، کیا وہاں تنقیدی سوچ کو اپنانا انسانی نفسیات کے خلاف نہیں جاتا؟ آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ مطلب کسی خبر کو دیکھ کر فوراً غصہ کرنا یا اسے شیئر کر دینا دماغ کے لیے بہت آسان ہے، جبکہ رک کر اس خبر کی تصدیق کرنا، اس کے شواہد تلاش کرنا، یہ تو ایک مشکل اور تھکا دینے والا عمل ہے۔ یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے۔ یہ واقعی مشکل ہے اور اسی لیے مصنف نے اس سے مستقبل کی سب سے اہم مہارتوں میں سر فہرست رکھا ہے۔ تنقیدی سوچ ایک شعوری اور ارادی عمل ہے جو خود بخود نہیں ہوتا۔ صحیح۔ اس کے لیے انسان کو اپنے جذبات کو ایک طرف رکھ کر منطق اور ٹھوس شواہد کی بنیاد پر فیصلہ کرنا پڑتا ہے، جو کہ ظاہر ہے آسان کام نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے، لیکن یہ صلاحیت انسان کو سکھاتی ہے کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی اور ہر وائرل ہونے والی خبر سچ نہیں ہوتی۔ جب کوئی شخص دلیل اور شواہد کی بنیاد پر فیصلے کرنا سیکھ لیتا ہے تو وہ نہ صرف خود محفوظ رہتا ہے بلکہ معاشرے میں بھی ایک باشعور شہری کا کردار ادا کرتا ہے۔ یعنی اگر معلومات کو خام مال سمجھ لیا جائے تو تنقیدی سوچ وہ صلاحیت ہے جو اس خام مال کو چھان کر کارآمد بناتی ہے۔ جی۔ اب فرض کریں کہ ایک شخص نے اپنی تنقیدی سوچ کی بدولت ایک بہت شاندار آئیڈیا سوچ لیا ہے یا کسی مسئلے کا بہترین حل نکال لیا ہے، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اگر وہ شخص اپنی بات کسی دوسرے کو سمجھا ہی نہیں سکتا تو اس کے تمام تر علم کا کیا فائدہ؟ بالکل صفر۔ اور یہیں سے مصنف کی بیان کردہ دوسری مہارت یعنی مؤثر ابلاغ یا کمیونیکیشن کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ علم کا حقیقی فائدہ تو تبھی ہے جب وہ دوسروں تک درست انداز میں پہنچے۔ یہ ابلاغ کا وہ پہلو ہے جسے اکثر اوقات بہت محدود کر کے دیکھا جاتا ہے نا؟ جی، عام طور پر مؤثر ابلاغ کا مطلب صرف یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی شخص کتنی روانی سے بول سکتا ہے، اس کی زبان پر کتنی گرفت ہے، یا وہ کتنی شاندار تقریر کر سکتا ہے۔ بالکل، لیکن مصنف نے مضمون میں اس غلط فہمی کو دور کیا ہے اور واضح کیا ہے کہ ابلاغ صرف بولنے کا نام نہیں ہے۔ تو پھر اصل ابلاغ کیا ہے؟ در حقیقت ایک بہترین کمیونیکیٹر وہ ہے جو بہترین سامع بھی ہو، دوسروں کی بات کو مکمل توجہ سے سننا، ان کے نقطۂ نظر کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اور پھر اپنے جواب کے لیے موقع کی مناسبت سے درست اور شائستہ الفاظ کا انتخاب کرنا۔ جی، یہ سب مؤثر ابلاغ کا حصہ ہے۔ اگر ہم اسے عملی زندگی یا پیشہ ورانہ ماحول میں دیکھیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انتہائی قابل اور ذہین لوگ اپنی ٹیم کے ساتھ کام کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ ان کا لہجہ یا الفاظ کا چناؤ درست نہیں ہوتا۔ بالکل۔ مصنف کا یہ کہنا کہ اختلاف کے باوجود احترام کے ساتھ جواب دینا ابلاغ کی جان ہے، آج کے منقسم معاشرے میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اور یہی وہ خوبی ہے جو مستقبل کی قیادت اور تحقیق کے میدان میں فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے، چاہے وہ سیاست ہو، کارپوریٹ سیکٹر ہو یا پھر کوئی سائنسی لیبارٹری۔ ایک مؤثر لیڈر صرف وہ نہیں جو خود ذہین ہو، بلکہ وہ ہے جو اپنے علم کو دوسروں تک اس انداز میں منتقل کر سکے کہ وہ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ جب ہم دوسروں کی بات تحمل سے سنتے ہیں تو ہم صرف الفاظ نہیں سن رہے ہوتے، بلکہ ان کے جذبات اور تحفظات کو بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہی ہمدردانہ ابلاغ ہے۔ اور یہ ہمدردانہ ابلاغ قدرتی طور پر ہمیں مصنف کے تیسرے اہم نقطے کی طرف لے جاتا ہے، جو ہے اشتراک عمل یا کولیبوریشن۔ جی۔ اگر ہم پرانی کہانیوں یا فلموں پر غور کریں تو وہاں ہمیشہ ایک ایسا ہیرو دکھایا جاتا ہے جو اکیلا ہی تمام مسائل حل کر لیتا ہے، اکیلے ہی دنیا بچا لیتا ہے۔ ہاں، وہ ایک روایتی تصور ہے۔ لیکن جب ہم آج کی جدید اور پیچیدہ دنیا کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ اکیلا ہیرو والا تصور مکمل طور پر دم توڑ چکا ہے۔ کیونکہ آج کے مسائل اتنے پیچیدہ اور کثیر الجہاتی ہیں کہ کوئی بھی ایک فرد، چاہے وہ کتنا ہی قابل کیوں نہ ہو، انہیں تنہا حل نہیں کر سکتا۔ بالکل۔ اگر جدید سائنس،
طب یا ٹیکنالوجی میں ہونے والی بڑی دریافتوں کو دیکھا جائے تو ان کے پیچھے سینکڑوں اور بعض اوقات ہزاروں لوگوں کی مشترکہ محنت ہوتی ہے۔ کوئی کینسر کی ریسرچ کر رہا ہے، کوئی ڈیٹا کا تجزیہ کر رہا ہے، اور کوئی اس کی فنڈنگ کا انتظام دیکھ رہا ہے۔ یہ سب ٹیم ورک کا نتیجہ ہے۔ مصنف نے بجا طور پر نشاندہی کی ہے کہ مستقبل میں وہ شخص زیادہ کامیاب نہیں ہوگا جو اکیلے دوڑنا جانتا ہو، بلکہ وہ کامیاب ہوگا جو مختلف مزاج اور صلاحیتوں والے لوگوں کے ساتھ مل کر چلنا جانتا ہو۔ یہاں ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ کیا اشتراک عمل محض ایک دفتری ضرورت ہے یا کوئی پروجیکٹ مکمل کرنے کی مجبوری؟ نہیں، مصنف اس ٹیم ورک کو ایک وسیع تر سماجی تناظر میں پیش کر رہے ہیں۔ کیونکہ تعلیمی نظام تو اکثر طالب علموں کو ایک دوسرے کے مدے مقابل کھڑا کر دیتا ہے، جہاں ہر کوئی دوسرے کو پیچھے چھوڑ کر پہلی پوزیشن حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جی، لیکن مصنف نے اس بات کو بہت گہرائی میں جا کر سمجھایا ہے کہ اشتراک عمل دراصل انسان کی شخصیت سازی کا ایک عمل ہے۔ وہ کیسے؟ جب لوگ مل کر کام کرتے ہیں تو لامحالہ ان کا سامنا مختلف آراء، مختلف طریقوں اور بسا اوقات تنقید سے ہوتا ہے۔ اس عمل کے دوران وہ برداشت، تحمل اور دوسروں کو جگہ دینا سیکھتے ہیں۔ اور یہی وہ خوبیاں ہیں جو کسی بھی معاشرے کو صحت مند اور مضبوط بناتی ہیں۔ بالکل، ایک ایسا معاشرہ جہاں افراد ایک دوسرے کو کاٹ کھانے والے حریف سمجھنے کے بجائے ایک مشترکہ مقصد کے حصول میں ایک دوسرے کے معاون بنتے ہیں۔ وہی معاشرہ حقیقی معنوں میں ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ برداشت اور دوسروں کو سمجھنے کا عمل تبھی ممکن ہے جب انسان سب سے پہلے خود کو سمجھنے کے قابل ہو۔ جی ہاں، اور یہی مصنف کی بیان کردہ چوتھی اور سب سے گہری مہارت ہے، یعنی خود آگاہی یا سیلف اویئرنیس۔ بالکل۔ باہر کی دنیا کو جاننے پر تو بہت زور دیا جاتا ہے، لیکن اپنے اندر جھانکنے اور خود کو پہچاننے کو مصنف نے سب سے زیادہ اہمیت کیوں دی ہے؟ کیا یہ محض ایک فلسفیانہ خیال ہے یا اس کے کچھ ٹھوس عملی فوائد بھی ہیں؟ یہ کوئی خیالی یا صوفیانہ بات نہیں ہے، بلکہ سراسر حقیقت پسندی پر مبنی اصول ہے۔ خود آگاہی کا سیدھا اور سادہ مطلب یہ ہے کہ انسان کو اس بات کا مکمل اور سچا ادراک ہو کہ وہ کن کاموں میں غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے اور کہاں اس کی کمزوریاں ہیں۔ جی، اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے جذبات، اپنے غصے اور اپنی مایوسی کے محرکات کو بھی پہچانتا ہو۔ مضمون میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ خود آگاہی انسان کو کھوکھلے غرور اور تکبر سے بچاتی ہے۔ ظاہر ہے، جب کسی کو اپنی کمزوریوں کا علم ہوتا ہے تو اس میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور وہ دوسروں سے سیکھنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ اگر ہم اسے توانائی کے استعمال کے زاویے سے دیکھیں تو خود آگاہی انسان کو اپنی توانائیاں ضائع کرنے سے بچاتی ہے۔ وہ کس طرح؟ مطلب جب کسی شخص کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اس کی اصل دلچسپی اور صلاحیت کیا ہے تو وہ ساری زندگی دوسروں کی نقل کرنے میں ضائع کر سکتا ہے، یا ایسے راستوں پر چلنے میں جو اس کے لیے بنے ہی نہیں۔ بالکل۔ خود آگاہی اس بھٹکنے کے عمل کو روک کر انسان کو درست سمت دکھاتی ہے، جس سے ایک عجیب سا اندرونی سکون حاصل ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم پہلو ہے کہ انسان اپنی حدود کو تسلیم کرے۔ جب حدود کا ادراک ہوتا ہے تو غیر حقیقی توقعات ختم ہو جاتی ہیں اور زندگی میں توازن آ جاتا ہے۔ صحیح۔ لیکن یہاں آ کر ایک بہت بڑا المیہ سامنے آتا ہے جس کی طرف مصنف نے دل سوز انداز میں اشارہ کیا ہے۔ اگر یہ چاروں مہارتیں آنے والے وقت میں کامیابی کی کنجی ہیں تو کیا موجودہ تعلیمی نظام ان خطوط پر کام کر رہا ہے؟ اور بدقسمتی سے اس کا جواب نفی میں ہے۔ آج کا تعلیمی ماڈل زیادہ تر امتحانات، گریڈز اور نمبروں کی اندھی دوڑ کے گرد گھوم رہا ہے۔ اور اس اندھی دوڑ کا نتیجہ ہم روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں۔ جب ایک طالب علم 16 یا 18 سال کی طویل تعلیمی مسافت کے بعد ایک شاندار ڈگری لے کر عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے تو وہ اکثر خود کو شدید غیر یقینی اور خوف کا شکار پاتا ہے۔ اسے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ کتاب میں کیا لکھا ہے، لیکن عملی زندگی میں کسی پیچیدہ مسئلے کو کیسے سلجھانا ہے یہ نہیں معلوم ہوتا۔ مختلف آراء رکھنے والے لوگوں کے ساتھ کیسے کام کرنا ہے یا ناکامی کا سامنا کیسے کرنا ہے، یہ سب اسے نہیں سکھایا جاتا۔ تو اس خامی کو دور کرنے کے لیے مصنف نے اساتذہ اور والدین کے کردار پر بہت زور دیا ہے۔ مصنف کے نزدیک اساتذہ اور والدین کا کردار یہاں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ اساتذہ کے حوالے سے یہ بات واضح کی گئی ہے کہ استاد کا کام محض نصاب مکمل کرانا یا طوطے کی طرح معلومات رٹانا نہیں ہے۔ بالکل، ایک حقیقی استاد وہ ہے جو طالب علم کے ذہن میں تجسس پیدا کرے،
اسے سوال کرنے کا حوصلہ دے اور اس کی سوچ کو پروان چڑھائے۔ اسی طرح والدین پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ یک طرفہ ہدایات کے بجائے باقاعدہ مکالمہ کریں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ بچوں کو غلطیاں کرنے کی آزادی دی جائے۔ جی، اور ان غلطیوں سے سیکھنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ پرفیکشن یا بے عیب ہونے کی مسلسل ڈیمانڈ بچے کے اندر چھپی خودآگاہی اور کچھ نیا کرنے کی ہمت کو کچل دیتی ہے۔ ظاہر ہے، غلطی کا حق اصل میں سیکھنے اور تجربہ کرنے کا حق ہے۔ اب اگر ہم اس ساری بحث کو واپس موجودہ دور کے سب سے بڑے چیلنج کے سامنے رکھ کر دیکھیں، یعنی مشینوں اور انسانوں کے مابین پیدا ہونے والی کشمکش۔ جی، تو صورتحال کافی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جیسے جیسے خودکار نظام اور مصنوعی ذہانت روایتی دفتری کام، حساب کتاب اور یہاں تک کہ فنکارانہ تخلیق کے میدان میں بھی انسانوں کی جگہ لے رہے ہیں۔ تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر میں انسان کے پاس بچانے کے لیے کیا رہ جائے گا؟ بالکل۔ اس سوال کا جواب انہی 4 ستونوں میں پوشیدہ ہے جن پر ہم نے تفصیل سے بات کی ہے۔ مشینیں چاہے کتنی ہی ذہین اور خود مختار کیوں نہ ہو جائے، وہ صرف اور صرف ڈیٹا کی بنیاد پر کام کرتی ہیں۔ وہ پیٹرن پہچان سکتی ہیں، پیش گوئیاں کر سکتی ہیں، لیکن ان کے اندر شعور نہیں ہوتا۔ ہمدردی، اخلاقی اقدار، درد کو محسوس کرنا اور صحیح اور غلط کے درمیان کسی اخلاقی اصول کی بنیاد پر فیصلہ کرنا صرف اور صرف انسانیت کا خاصہ ہے۔ مصنف نے اس چیلنج سے نمٹنے اور خود کو تیار کرنے کے لیے کچھ انتہائی عملی تجاویز بھی شیئر کی ہیں، اور ان کا تذکرہ بہت ضروری ہے۔ جی، اکثر یہ باتیں صرف نظریاتی لگتی ہیں، لیکن مصنف نے انہیں روزمرہ کی عادات سے جوڑا ہے۔ مثلاً یہ تجویز کے مطالعہ کرتے وقت یا کوئی بھی نئی بات سنتے وقت صرف اسے تسلیم نہ کر لیا جائے، بلکہ اس کے کیوں اور کیسے پر سوال اٹھایا جائے۔ اسی طرح جب بھی کوئی سماجی سرگرمی ہو یا کسی گروپ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملے تو محض ایک خاموش تماشائی بن کر سائٹ پر بیٹھنے کے بجائے فعال طور پر اس میں اپنا حصہ ڈالا جائے۔ اور ان تجاویز میں سب سے طاقتور عادت رات کے وقت اپنے آپ کا احتساب کرنے کی بتائی گئی ہے۔ بالکل، روزانہ رات کو سونے سے پہلے کچھ منٹ نکال کر خود سے یہ سوال کرنا کہ آج پورے دن میں کیا نیا سیکھا، غیر مناسب تھا، اور کل میں اسے کیسے بہتر بنا سکتا ہوں۔ یہ مختصر سا عمل دراصل وہ بیج ہے جس سے خود آگاہی کا درخت پروان چڑھتا ہے۔ یہ مستقل بہتری کا وہ راستہ ہے جو انسان کو جمود کا شکار ہونے سے بچاتا ہے۔ آج کی اس پوری اور گہری گفتگو کا اگر نچوڑ نکالا جائے تو بات بہت صاف اور واضح ہے۔ تعلیم اور سیکھنے کا بنیادی مقصد کبھی بھی صرف معلومات کا تبادلہ یا محض روزگار کا حصول نہیں رہا۔ بالکل۔ اس کا اصل اور اعلیٰ مقصد ایک باشعور، اپنے فیصلوں کے لیے ذمہ دار اور ایک باکردار فرد کی تشکیل ہے۔ یہ تاثر عام ہے کہ مستقبل صرف ٹیکنالوجی کا ہے۔ لیکن آج کے مضمون اور اس پر ہونے والی بحث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مستقبل محض مشینوں کا نہیں، بلکہ ایک ایسی باشعور انسانیت کا ہے جو ان مشینوں کو درست اور اخلاقی مقاصد کے لیے استعمال کرنا جانتی ہو۔ اگر یہ 4 مہارتیں معاشرے کا حصہ بن جائیں تو بلا شبہ ایک زبردست نسل اور ایک روادار معاشرہ پروان چڑھے گا۔ اس تفصیلی بحث کو سمیٹتے ہوئے آج ایک ایسا سوال چھوڑے جا رہی ہوں جو اس مضمون کی بنیادوں سے تو جڑا ہے، لیکن ہمیں کل کے ایک خوفناک اور دلچسپ امکان کی طرف لے جاتا ہے۔ جی ضرور۔ آج ہم مصنوعی ذہانت کے دور میں اپنی خودآگاہی اور تنقیدی سوچ کو مشینوں سے بچانے اور نکھارنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن ذرا تصور کریں جس تیزی سے ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے، اگر مستقبل میں ہماری ٹیکنالوجی، ایپس اور اسمارٹ ڈیوائسز اتنی ترقی کر جائیں کہ وہ ہمارے نیورو سگنلز کے ذریعے ہمارے جذبات، ہماری ہمدردی اور ہمارے موڈ کو بھی کنٹرول اور مانیٹر کرنے لگ جائیں، تو کیا ہم واقعی اپنی اس خالص انسانی روح، اس آزادی کو بچا پائیں گے؟ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ یا پھر ہم اپنی خودآگاہی کے لیے بھی کسی مشین کے محتاج ہو جائیں گے جو ہمیں بتائے گی کہ ہمیں کس وقت خوش ہونا ہے اور کس وقت اداس؟ یہ وہ گہرا سوال ہے جس پر غور کرنا اور جس کا جواب آنے والے کل کو طے کرنا ہے۔ یہ تو واقعی ذہن کے دریچے کھول دینے والا اور ساتھ ہی تھوڑا سا خوفزدہ کر دینے والا سوال ہے۔ کیا انسان اپنی جذباتیت اور شعور کو بھی الگورتھم کے حوالے کر دے گا؟ یہی تو سوچنے کی بات ہے۔
اس پر یقیناً بہت گہرائی سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو میں شعور، فکر اور کردار کی ان 4 بنیادوں کو ان کے تمام تر عملی زاویوں کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی گئی۔ جی، امید ہے کہ تمام تجزیہ اور یہ نئے زاویے سوچ کے نئے در کھولیں گے اور عملی زندگی میں کچھ مثبت تبدیلیاں لانے کا سبب بنیں گے۔ بالکل۔ سیکھنے کا یہ عمل اور جستجو